إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. قابل احترام علماء کرام، معزز اساتذہ اور پیارے بچوں، اس سے پہلے کہ میں اصل بات شروع کروں، ایک بہت ہی اہم چیز جس کا لحاظ ہم سب کو رکھنا چاہیے، کرنا چاہیے، اس کی طرف آپ لوگوں کی توجہ میں مبذول کرانا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ صاحب ابن یزید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں تھا تو کسی نے کنکریاں مار کر مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ مسجد نبوی میں جو مدینہ میں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھایا کرتے تھے، آپ کی مسجد۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کوئی کنکریاں مار رہا ہے، میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے مجھے بلایا، ادھر آؤ۔ میں ان کے پاس گیا تو کہا وہ دو جو آدمی ہیں مسجد میں ان کو بلاؤ۔ تو مسجد میں دو لوگ تھے، میں ان کو بلا لایا۔ انہیں پوچھا، حضرت عمر نے پوچھا کہاں سے ہو تم لوگ؟ کہا کہ ہم لوگ طائف سے ہیں۔ طائف سے، طائف بہت دور ہے، مکہ سے قریب ہے، مدینہ سے دور ہے۔ تو کہا تم لوگ کہاں سے ہو؟ کہا کہ ہم لوگ طائف سے ہیں، یعنی وہ مدینہ کے نہیں تھے۔ دھیان دو یہاں پہ۔ تو کہا کہ اگر وہاں کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں، نہیں کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ بات کی۔ تو کہا کہ اگر تم لوگ مدینہ کے ہوتے تو تم کو میں سزا دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اونچی آواز سے بات کرنے کی وجہ سے۔ کیوں سزا دیتا؟ مسجد میں آواز اونچی کرنے کی وجہ سے۔ تو ہم لوگ جب بھی مسجد میں آئیں، مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہاں عبادت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہ عام گھروں کی طرح نہیں ہے۔ ہمارا اپنا گھر ہوتا ہے، ہم جتنا چاہے شور کریں بغیر کسی کو تکلیف دیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ گراؤنڈ پہ ہم لوگ کھیلتے ہیں، گارڈن میں ہم لوگ کھیلتے ہیں، بچے شور کرتے ہیں، بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کے گھر میں آئیں تو اللہ کے گھر میں آنے کے بعد میں شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض بچے دوڑتے ہیں مسجد میں، نہیں۔ بعض بچے زور زور سے باتیں کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ تو شور اور اس طرح کی جتنی بھی حرکتیں ہیں یہ مسجد میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے نزدیک عزت کے لائق وہ ہیں جو اللہ کے دین کی عزت کرے، جو اللہ کے گھر کا احترام کرے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا انسان اچھا انسان ہے۔ لہٰذا ہم گراؤنڈ پہ چاہے شور جتنا چاہیں کریں، کیونکہ وہاں پہ سب کی طرف سے آزادی ہے، ٹیچرز بھی منع نہیں کرتے، کھیلو، شور کرو، چلاؤ، کودو۔ لیکن جب ہم کلاس روم میں جاتے ہیں اور ٹیچر آ جاتا ہے، سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ استاذ کا ادب ہے، تعلیم کا وقت ہے۔ اسی طرح سے جب مسجد میں ہم لوگ آئیں تو
تو مسجد میں آنے کے بعد میں شور شرابہ ہونا نہیں چاہیے. آئندہ آپ لوگ اس کا خیال رکھیں گے کہ مسجد میں جب آپ داخل ہوں گے، چاہے اسکول کے وقت میں ہو یا کسی بھی وقت میں ہو، شور بالکل نہیں، بات بھی کی جائے، آہستہ سے کی جائے، مسجد کا احترام اور ادب ہونا چاہیے. آج جو ہمارا عنوان ہے جس پر ہم کو گفتگو کرنی ہے، اس میں ہم اسلام کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھیں گے اور 7 باتیں ہم لوگ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، یعنی قابل قبول دین، ایسا دین جو اللہ کے نزدیک ایکسیپٹیبل ہے، قابل قبول ہے، جس پر انعام ملے گا، جس کے مطابق جینے پر انسان جنت میں جائے گا، ایسا دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے. اسلام کا معنی عربی زبان میں فرما برداری کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات مان لینا، چاہے وہ دل سے ہو یا زندگی میں عمل کے اعتبار سے ہو. جو اللہ نے ہم سے چاہا، جو اللہ نے ہم کو حکم دیا، ہم اپنی خوشی سے اللہ کے حکم کو پورا کریں. جو اللہ چاہتا ہے ہم کریں. اس کا نام کیا ہے؟ یہ اسلام ہے. عربی زبان میں اسلم لفظ اس کے لیے آتا ہے اور اس پر سے لفظ بنا ہوا ہے اسلام. ایک لفظ میں اگر اسلام کا معنی بیان کیا جائے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ فرما برداری، حکم پورا کرنا. اسلام کا معنی کیا ہے؟ فرما برداری. یا اس کو دوسرے الفاظ میں کہیں تو کیا ہوگا اس کا مطلب؟ حکم پورا کرنا. لیکن حکم پورا کرنا اپنی خوشی سے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی حکم مالک دیتا ہے اور دل سے انسان اس کو پسند نہیں کرتا ہے، دل میں وہ چیز پسند نہیں ہوتی ہے، مجبوری میں کرتا ہے. اسلام ایسے حکم پورا کرنے کا نام نہیں ہے. چاہے تکلیف ہو، چاہے وہ چیز پسند نہ ہو، طبیعت کے اعتبار سے، جیسے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا سردی کے موسم میں نفس نہیں چاہتا ہے، یا جیسے گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا تکلیف ہوتی ہے. انسان کا مزاج بھوکے رہنے کو پسند نہیں کرتا ہے، پیاسا رہنے کو پسند نہیں کرتا ہے. لیکن پھر انسان اپنے دل میں سوچے کہ نہیں، یہ میرے مالک کا، میرے رب کا، اللہ کا حکم ہے اور اس میں میرا فائدہ ہے اور اس پر مجھے انعام ہے. 3 باتیں میں نے کہی. 3 باتیں کیا ہیں وہ؟ ایک، یہ میرے رب کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ اتنا اچھا ہے جس نے اتنی ساری نعمتیں ہم کو دی ہیں، وہ ہمارا مالک ہے تو یہ میرے مالک کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے. 2، اس میں میرا فائدہ ہے دنیا میں بھی. اگر آدمی دین پر چلتا ہے، اللہ کا حکم پورا کرتا ہے، اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے. 3، آخرت میں اس پر انعام ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اسلام کے مطابق زندگی گزار کے جائیں گے جنت میں داخل کرے گا. تو اسلام ایسا نہیں کہ آدمی مجبوراً پسند نہ کرے لیکن پھر بھی عمل کرے، نہ چاہتے ہوئے نہیں، دل سے اس کو پسند کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اس کا نام اسلام ہے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ مجبوراً بھی مسلمان ہوئے تھے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ زبردستی مسلمان ہوئے لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، کیا کہتے ہیں؟ مشرک، کافر. کیا کہتے ہیں؟ منافق. ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ منافق. منافق ان لوگوں کو کہتے ہیں ایسا انسان جو زبان سے تو اسلام قبول کریں لیکن دل سے اسلام قبول نہ کرے. زبان سے اسلام کے بارے میں اچھا بولے
لیکن دل میں اسلام کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں نفرت رکھتا ہو، وہ پسند نہ کرتا ہو اسلام کو، تو جو اسلام کو دل سے پسند نہ کرے، ہاں زبان سے قبول کر لے، ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ اور اس زمانے میں منافق نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، اور دین کا دوسرا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ عمل کرتے تھے، یعنی اللہ کا حکم پورا کرتے تھے، لیکن دکھاوے کے لیے، دکھاوے کے لیے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، بربادی ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے بارے میں لاپرواہ ہیں۔ دیکھنے والا ہو تو پڑھ لیا، کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو نہیں پڑھا، کیونکہ اندر سے نماز کو پسند نہیں کرتا ہے، اندر سے نماز کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لیکن اگر نماز نہ پڑھے تو لوگوں میں بدنام ہو جائے گا، یہ بے نمازی ہے۔ اور اس زمانے میں مسلمان نماز چھوڑتے نہیں تھے، صحابہ نماز نہیں چھوڑتے تھے، تو اگر نماز چھوڑ دے گا تو لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر سچا مسلمان ہوتا تو نماز نہیں چھوڑتا، تو وہ لوگ اپنے آپ کو چھپائے رکھنے کے لیے بھی نماز پڑھتے تھے، تاکہ ان کے اندر کا نفاق لوگوں کو دکھائی نہ دے، معلوم نہ پڑ جائے، لیکن اندر سے نماز کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو دیکھنے والا ہو تو پڑھ لیا، لیکن کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اندر سے نماز پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سے دوسرے اعمال کا معاملہ تھا۔ تو ایسا انسان جو لوگوں کے سامنے اسلام پر عمل کرے، اپنے آپ کو مسلمان بتائے، لیکن دل میں اسلام کو پسند نہ کرتا ہو، ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ اللہ کے نزدیک ایسا اسلام قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک واقعی انعام پانے کے لائق وہ انسان ہے جو ظاہر میں بھی مسلمان ہو اور اندر بھی مسلمان ہو۔ آپ دیکھتے ہیں نا، بعض پھل ہوتے ہیں باہر سے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، سیب ہے، آم ہے، باہر سے اچھا دکھائی دیتا ہے، ماشاءاللہ کتنا پکا ہوا سیب ہے، پکا ہوا آم ہے، اچھا پھل ہے، میٹھا ہوگا۔ جب اس کو کاٹتے ہیں تو اندر سے کیسا نکلتا ہے؟ ہاں، سڑا ہوا۔ کھاتے آپ لوگ وہ، لیکن باہر سے تو اچھا تھا نا، وہ باہر سے اچھا تھا، لیکن کاٹنے کے بعد اندر کیسا نکلا؟ وہ سڑا ہوا، خراب۔ تو منافق ایسے پھل کو بولتے ہیں، وہ باہر سے مسلمان دکھائی دیتا ہے، لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، اندر گندگی ہوتی ہے، اسلام سے نفرت ہوتی ہے، وہ دین کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اس کو اسلام بولتے ہیں؟ نہیں، مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان اندر سے اسلام کو پسند کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جس پر انعام ملے، جو قبول ہو، وہ اسلام ہے۔ تو ایسا انسان جو اندر سے اسلام کو قبول کرے اور اس کی زندگی میں عمل بھی اسلام کے مطابق ہو، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو اسلام کی ڈیفینیشن جیسے ہم نے دیکھی، ایک لفظ میں اگر اس کو کہیں تو کیا ہے اسلام؟ ہاں، فرما برداری۔ لیکن ایک کنڈیشن اس میں ہم نے دیکھی، کیا ہے وہ فرما برداری؟ کیسی ہونی چاہیے؟ ہاں، اندر سے ہونی چاہیے۔ کوئی مالک ایک نوکر کو حکم دیتا ہے جاؤ یہ کام کرو، وہ سامنے تو ہاں کہتا ہے، لیکن پھر پیچھے جا کے ناراض ہوتا ہے اپنے مالک سے، اچھا نہیں میرا مالک، ہر وقت کام پہ لگائے رکھتا ہے، کبھی چائے لاؤ، کبھی گھر سے کھانا لے آؤ، کبھی فرش صاف کرو، کبھی ٹیبل صاف کرو، کبھی یہ کرو، کبھی وہ کرو، پیچھے اپنے مالک کو برا کہتا ہے اور اس کے حکم کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ایسا غلام اچھا غلام ہے؟ نہیں، مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسلام اس کو نہیں بولتے ہیں کہ انسان عمل تو کرے لیکن اللہ کے حکم کو پسند نہ کرے، اس کو مسلمان نہیں بولتے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔
اسلام صرف فرما برداری کا نام نہیں ہے، اسلام فرما برداری کو پسند کرنے کا نام ہے۔ یاد رہے گا یہ کہ نفرت کے ساتھ حکم تو پورا ہو رہا ہے، حکم پورا ہو رہا ہے لیکن دل سے نہیں ہے، اس حکم سے نفرت ہے، حکم دینے والے سے نفرت ہے، بس مجبوری میں کر رہا ہے۔ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا دین پر چلنا، سنتوں کے مطابق ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، یہ مجبوری میں نہیں ہونا چاہیے، یہ کیسا ہونا چاہیے؟ اندر سے ہونا چاہیے کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے اچھا ہے، اس میں میرا فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا بھی ہے اور میرے دل کے حال کو جانتا بھی ہے۔ دنیا میں لوگوں کے سامنے آپ کوئی کام کرے لیکن دل میں نفرت ہو، لوگوں کو معلوم نہیں پڑتا ہے، لیکن اللہ کو معلوم پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ اللہ کو معلوم ہے۔ تو اگر انسان ظاہر میں دین پر عمل کرے لیکن اندر سے دین کو پسند نہ کرے تو ایسا آدمی دین پر نہیں ہے۔ یاد رہے گا یہ، اندر سے دین کو پسند کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پسند کرنا اور اس حکم کو پورا کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام فرما برداری کا نام ہے، لیکن نفرت کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ، اللہ سے، اللہ کے دین سے محبت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دین میں ہمارا فائدہ ہے، اس دین میں ہماری کامیابی ہے، اس دین میں ہماری کامیابی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب ہم دیکھیں گے اسلام کے بارے میں کیا اسلام کی خوبیاں ہیں، کیوں ہم کو اسلام پہ چلنا چاہیے۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ، یہ سورہ الروم کی آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کے ہیں، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ ان کا مالک ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ آسمان و زمین میں دو طرح کی چیزیں ہیں یا مخلوقات ہیں، ایک مخلوقات وہ ہیں جو زندہ ہیں، دوسری مخلوقات وہ ہیں جو بے جان ہیں۔ زندہ میں وہ ہیں جیسے آسمان میں فرشتے ہیں، زمین میں انسان ہیں، انسانوں میں کچھ ایمان والے ہیں کچھ کفار ہیں۔ تو آسمان و زمین میں جو فرشتے ہیں یا زمین پر جو ایمان والے بندے ہیں اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ انسان جو ایمان والے ہیں ان کے علاوہ بھی ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اسلام کو نہیں مانتے، وہ بھی پوری طرح اللہ کے حکم سے بھاگ نہیں سکتے، وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہی ہوتے ہیں، پوری طرح نہیں ہوتے ہیں لیکن اللہ کے حکم سے وہ بھی بھاگ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی اللہ کے قانون کے پابند اللہ نے بنا کے رکھا ہے۔ ایک مسلمان ہے، اس کے جسم میں خون گردش کرتا ہے، اور جو مسلمان نہیں ہے اس کے بھی جسم میں کیا ہے؟ خون گردش کرتا ہے۔ مسلمان کا دل دھڑکتا ہے، کافر کا بھی دھڑکتا ہے، اگر بند ہو جائے مر جائے گا۔ مسلمان کو بھوک لگتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ کھانا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی پیتا ہے۔ تو بھوک لگنا اور پیاس لگنا اس قانون میں اللہ نے مسلمان کو بھی جکڑا ہے، کافر کو بھی۔ کوئی آدمی اگر اللہ کو نہیں مانتا ہو ایسا کر سکتا ہے، مجھے بھوک نہیں لگے گی، مجھے پیاس نہیں لگے گی، میں بیمار نہیں پڑوں گا، میں پانی کا قانون فالو نہیں کروں گا، پانی پہ چلتے جاؤں گا، ناؤ میں نہیں بیٹھوں گا، کر سکتا ہے؟ ڈوب جائے گا وہ۔ اللہ نے جو قانون بنایا ہے وہ بھی اس قانون سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ وہ کہے میں سانس نہیں لوں گا اور سانس نہ لے کے میں زندہ رہوں گا، کر سکتا ہے؟ کوئی آدمی دنیا میں ایسا ہے کہ یہ سب مسلمان سانس لیتے ہیں، بیوقوف ہیں، میں سانس لیے بغیر زندہ رہوں گا، کر سکتا ہے ایسا؟ نہیں۔ اس کو بھی زندہ رہنے کے لیے سانس لینا پڑے گا۔ سانس لینے کا قانون کس نے بنایا؟ انسان کو زندہ رہنے کے لیے سانس لینی پڑے گی، سانس لیے بغیر وہ جی نہیں سکتا۔
یہ قانون اللہ نے بنایا ہے. تو چاہے آدمی اللہ کو مانے یا نہ مانے، اس کو یہ قانون فالو کرنا پڑتا ہے. وہ اللہ کو نہیں مان کے بھی فالو کرتا ہے. تو اللہ نے بتایا کہ آسمان و زمین میں جو بھی ہیں ان سب کا مالک اللہ ہے، کیونکہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے. اور ان کو جب اللہ نے پیدا کیا تو ان کو خاص صفات عطا کی اور ان کی کچھ مجبوریاں اور ضرورتیں پیدا کر دی. کھانے پینے کی ضرورت، پیشاب پاخانے کی ضرورت، دوائیوں کی، لباس کی، کشتیوں کی، سواریوں کی، ساری ضرورتیں اللہ نے ان کے لیے پیدا کر دی ہیں. اور اللہ نے فرمایا کل لہ قانتون، سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں. ایمان والا نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، اللہ نے جس کا حکم دیا پورا کرتا ہے، منع کیا تو رک جاتا ہے. وہ اپنے ارادے سے اللہ کی پسند کو اپناتا ہے اور اللہ کو جو پسند نہیں اس کو چھوڑ دیتا ہے. کافر ایسا نہیں کرتا ہے، لیکن وہ بھی مجبور ہے. وہ بھی مجبور ہے کہ اللہ نے جو قانون اس کے لیے بنایا ہے جسمانی اعتبار سے زمین میں، اس میں وہ پابند ہو جاتا ہے، اس کو توڑ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ جس قانون میں وہ بندھا ہوا ہے اس سے تھوڑا آگے بڑھے، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اپنی مرضی سے اس کو پورا کرے. سانس لینے میں انسان کی مرضی نہیں چلتی، روک کے رکھے، ایک وقت کے بعد مرضی توڑنی پڑتی ہے. میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کتنے لوگ کرتے ہیں نا، اتنے دن تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ حکومت میری بات نہیں مانے گی. ایک وقت کے بعد اس کو توڑنا ہی پڑتا، کیونکہ ڈاکٹر آگے بولتے ہیں مر جائے گا اگر نہیں توڑے گا تو اس کو کھانا پڑتا ہے. انسان سردی میں بغیر سردی کے لباس کے نہیں جی سکتا ہے، ٹھٹر کے مر جائے گا، اس کو اوڑھنا ہی پڑتا ہے. تو اس طرح سے زندگی میں قانون ہے، دنیا کا قانون ہے جو اللہ نے بنایا ہے. انسان اس سے بھاگ نہیں سکتا، اس کے پابند ہے. ہوا میں اڑ نہیں سکتا، ہوائی جہاز میں اس کو جانا پڑے گا، خود سے نہیں اڑ سکتا. ہو جو قانون اللہ نے بنایا کشتی کا، آسمان میں اڑنے کا، اس کو فالو کرنا پڑے گا. اس کو زمین میں بونا پڑے گا، موسم کی رعایت کرنی پڑے گی. آپ لوگ جغرافیہ وغیرہ میں، سائنس میں پڑھتے ہیں، اس کا یہ موسم ہے، فلاں موسم میں یہ ہوتا ہے، فلاں موسم میں بارش آتی ہے، اس موسم میں بویا جاتا ہے، اس موسم میں کپاس اگتی ہے، اس موسم میں آم اگتے ہیں. ہر ایک پھل کا ایک موسم ہے. موسم کو توڑ نہیں سکتے، قانون کو توڑ نہیں سکتے. زمین میں ہی بونا پڑے گا، ایسے ہی بونا پڑے گا، بیج ہی بونا پڑے گی، گٹلی ہی بونی پڑے گی. قانون اللہ نے بنا کے رکھا ہے، کافی بھی اس کو توڑ نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ جب تم اللہ کے قانون سے بھاگ نہیں سکتے، اتنی ساری چیزوں میں تم جکڑے ہوئے ہو، کچھ اور چیزیں مان لو، لیکن وہ اپنی مرضی سے تم کو کرنا پڑے گا. اگر تم اپنی مرضی سے اللہ کے حکم کو پورا کرو جو نبی بتاتے ہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اللہ نے فرمایا اسلام ہم کیوں اپناتے ہیں؟ اس لیے کہ اسلام اللہ کے نزدیک مقبول دین اسلام ہے، اور ساری کائنات کا دین اسلام ہے. اکیلے ہم نہیں، ندی میں تیرنے والی، سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں اور دوسری مخلوقات اللہ کے قانون کو فالو کرتی ہیں. ہوا میں اڑنے والے پرندے اللہ کے قانون کے مطابق اڑتے ہیں. زمین پر چلنے رینگنے والے جانور، چاہے پالتو ہو جنگلی ہو، یہ اللہ کے قانون کے مطابق جیتے ہیں. شہد کی مکھی اپنے بنائے ہوئے قانون نہیں، اللہ نے بنایا ہوا قانون، اس کو سکھایا ہوا قانون، اس کے مطابق جیتی ہے. چڑیا گھونسلہ بناتی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتی ہے. ساری مخلوقات اللہ نے ان کو جیسا سکھایا ویسا جیتے ہیں. ہم کیوں نہ کریں ایسا؟ تو اللہ نے ہم کو ساری مخلوقات کے بیچ میں رکھا تاکہ ہم ان سب کو دیکھیں اور سوچیں کہ جب سارا نظام اچھا چلنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، تو ہم کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق چلنا چاہیے. تو پہلی چیز ہم نے دیکھی کہ ساری کائنات کا دین
یہ کیا ہے؟ پہلی چیز، 7 چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے، اور وہ ٹیسٹ میں آپ کو آئے گا. کان کھڑے ہو گئے آپ لوگوں کے ساتھ. یہ جو ہم آج گفتگو کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا، اس کی تیاری آپ کو کرنی پڑے گی. تو نمبر 1، پہلی چیز کیا ہے؟ ساری کائنات کا دین کیا ہے؟ اسلام. آسمان میں سورج، چاند، ستارے، شہد کی مکھیاں، سمندر کی مچھلیاں، پرندے، جاندار، انسان کا اپنا جسم اللہ کے حکم کے تابع ہے. وہ بھاگ نہیں سکتے ہیں، سب کو ویسا ہی جینا پڑے گا جیسے اللہ نے بنایا. لیکن کچھ اور حکم انسان کو اللہ نے دی ہے، اور اس میں انسان کو کہا کہ تیری مرضی، ماننا ہو تو مان، نہیں ماننا ہو تو مت مان. امتحان کے طور پر. اور اگر مانے گا تو اللہ راضی ہوگا، جنت ملے گی. نہیں مانے گا، نہیں قبول کرے گا، منمانی کرے گا، نافرمانی کرے گا، جنت نہیں ملے گی بلکہ جہنم ملے گی. تیری مرضی. عقل مند آدمی کون ہے؟ مانے یا نہیں مانے؟ مانے. جس کو انعام چاہیے اس کو ماننا پڑے گا. تو یہ پہلی چیز ہے کہ ساری کائنات کا دین کیا ہے؟ اسلام. دوسری چیز، اللہ کے نزدیک مقبول دین اسلام ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہم کو دی اس کا نام کیا ہے؟ قرآن. اور ہم سے پہلے بھی کچھ کتابیں آئیں، ان کا نام کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی؟ تورات. توریت بھی اس کو کہتے ہیں، تورات ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور. یہ اس دور کے لیے اللہ کا حکم تھا. ہمارے لیے، اس دور کے لیے اور قیامت تک کے لیے کون سی کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ یہ کیا. اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. اسلام کے سوا اگر کوئی آدمی دوسرا دین اپنائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور شریعت کو چھوڑ کے کوئی اور کتاب اور کسی اور شریعت پر عمل کرے، کیا اللہ اس کو قبول کرے گا؟ نہیں. اگر ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی تورات، آج وہ کتاب کس کی ہے؟ کس نے دی تھی؟ وہ صحیح تھی کہ غلط تھی؟ غلط تھی. ماشاء اللہ. وہ کس نے دی تھی؟ صحیح تھی کہ غلط تھی؟ صحیح تھی. اللہ کی کتاب دی ہوئی غلط ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ ہمیشہ کے لیے تھی یا اس زمانے کے لیے تھی؟ اور اس زمانے کے لیے کون سی کتاب ہے؟ اور کون سے نبی کا طریقہ ہے؟ اگر ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر عمل کرے آج، اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر آج چلے، یعنی ان کی سنت، ان کی شریعت کے مطابق، ان کی شریعت کے مطابق اگر آج چلتا ہے، کیا آج وہ کامیاب ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں؟ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا؟ ہوگا نا؟ ہاں؟ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس دور کے، تب سے تو ہم کہہ رہے ہیں نا، پھر بھول کے اتنے جلدی، ہاں جیسا سوال ویسا جواب، کنفیوز نہیں ہونا چاہیے کبھی. آج کے دور کے لیے، قیامت تک کے لیے قرآن ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. آپ دیکھیے 2000 کا نوٹ کسی نے دیکھا ہے؟ ہاں سب نے دیکھے ہوں گے. اگر آج دکان پر وہ نوٹ لے کر آدمی گیا تو چلے گا؟ کیوں نہیں؟ وہ کس نے دیا تھا؟ کس نے چھاپا تھا اس کو؟ آپ لوگوں نے؟ ابو نے چھاپا تھا؟ نہیں. کس نے؟ حکومت کی طرف سے تھا وہ. لیکن حکومت نے کیا کر دیا؟ وہ نوٹ بند. اور اس کے بعد کون سا نوٹ جاری کیا ہے؟
500 بڑھائے کہ 2000 بڑھائے؟ تو اگر 500 چلتا ہے تو 2000 زیادہ چلنا چاہیے، کیونکہ اس میں کتنے 500 ہوتے ہیں؟ لیکن آج چلے گا وہ؟ کیوں نہیں چلے گا؟ لیکن اس پہ حکومت ہی کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن آج وہ چلتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت نے خود اس کو بند کر دیا۔ اور جاری کیا کیا؟ کون سا نوٹ جاری کیا؟ اگر آج کوئی آدمی، یہ دونوں معاملے برابر نہیں ہیں لیکن سمجھنے کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ ایک چیز حکومت ہی کی طرف سے، لیکن حکومت ہی اس کو بند کر کے دوسری چیز اگر جاری کرے تو پچھلی چیز کو چلا سکتے؟ اللہ رب العالمین نے پچھلی کتابیں دیں، پچھلے نبیوں کو بھیجا، لیکن وہ اس زمانے کے لیے تھے، اللہ نے ان کتابوں کو منسوخ کر دیا اور ان کی جگہ کون سی کتاب دی؟ قرآن۔ ان کی جگہ قرآن دیا۔ اب قرآن کے جتنے احکام ہیں ان کے مطابق ہی انعام ملے گا، ورنہ نہیں۔ اگر آدمی قرآن کے مطابق جیتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق جیتا ہے تو ایسے آدمی کا عمل قبول کیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اپنے دل سے اگر آدمی نماز پڑھ لے قبول ہوگی؟ نہیں۔ ہاں کہ نہیں؟ اپنے دل سے جیسا چاہے پڑھ لے، پہلے رکوع کر لیا، پھر اتحیات پڑھ لیا، پھر کھڑے، پھر سجدے کر لیے، چلے گا؟ کس کا طریقہ اپنانا چاہیے نماز میں؟ اللہ تعالیٰ کا۔ ہاں، اللہ کا دیا ہوا، لیکن کس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر نماز پڑھے گا وہ قبول ہوگی، ورنہ نہیں۔ اپنے دل سے کچھ بھی اگر کرنا شروع کر دے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، قبول نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر کوئی آدمی اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام سے ہٹ کے اگر زندگی گزارے گا اس کو اللہ کی طرف سے انعام نہیں ملے گا۔ اگر آدمی اسلام سے ہٹ کے کسی اور طریقے پر زندگی گزارے گا اسے اللہ کی طرف سے انعام نہیں ملے گا بلکہ سزا ملے گی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ جو بات میں نے کہی اس کو کون ریپیٹ کرے گا آپ لوگوں میں سے؟ ہاں، جو بات میں نے ابھی کہی آپ لوگوں میں سے کون کہے گا اس کو؟ کوئی ایک کھڑے ہو کے کہنا پڑے گا اس کو۔ ابھی جو آخری بات میں نے کہی، جو دھیان سے سن رہا تھا وہ بول سکتا ہے، جو نہیں سن رہا تھا وہ دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، اور پکڑا جانے کا ڈر ہو تو نیچے دیکھے گا، نظر ملی تو پکڑا گیا۔ جو انسان، پھر سے بول رہا ہوں آپ دھیان سے سنو، جو انسان اسلام سے ہٹ کر کسی اور طریقے پر زندگی گزارے ایسا انسان آخرت میں اللہ کا انعام نہیں پائے گا بلکہ ایسے انسان کو آخرت میں سزا ملے گی۔ کون بتائے گا اس کو؟ نہیں آتا بولنے؟ ہاں، کھڑے ہو کے بولنے میں ڈر لگتا ہے۔ ڈر کیا لگتا معلوم؟ اگر غلط بولا تو سب ہنسیں گے۔ سزا انعام نہیں ملے، نہ سزا ملے گی نہ انعام، سزا تو ملے گی نا اس کو۔ ہاں ٹھیک، اور کوئی بتائے گا؟
ٹھیک، کوئی بات نہیں، ٹھیک۔ یہ سوال میں اس لیے نہیں پوچھ رہا ہوں کہ اس کی بنیاد پر آپ کے بارے میں فیصلہ ہوگا آپ انٹیلیجنٹ ہے یا نہیں۔ بعض اوقات انسان کو معلوم ہوتا ہے، جب کھڑا ہوتا ہے تو بھول جاتا ہے، جب آپ نیچے چھوڑ کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو گھبرانا نہیں چاہیے، غلطی کرنے سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ وہ غلطی نہیں جس پہ جہنم میں جائیں گے۔ اگر کھڑے ہو کر جواب دینے میں غلطی ہو جائے لوگ ہنسیں گے اور کیا ہوگا، لیکن ایک بار آپ کے اندر حوصلہ اور ہمت پیدا ہو جائے اور آپ اس برج کو کراس کر دیں، آئندہ آپ کے لیے آسان ہوگا۔ بہت سارے لوگ ڈرتے 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 زندگی میں کبھی ٹرائی نہیں کرتے اور وہ کامیاب نہیں ہو پاتے، وہ ہمیشہ ڈر میں ہی جیتے ہیں۔ کھڑے ہو کے بول دے آدمی غلط تو غلط، صحیح کرنے والا موجود ہے کہ نہیں، یہ آپریشن تھوڑی ہے کہ غلط ہو گیا تو مر گیا، یہ جواب ہے۔ اور اگر صحیح کرنے والا ہو موجود سامنے تو غلط بولنے میں ڈرنا نہیں چاہیے، جو سمجھ میں آیا وہ بول، جان بوجھ کے بھی غلط مت بولو۔ واقعی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں جواب دیتے ہیں، ایسے لوگ جو اٹیمپٹ کرتے ہوئے غلطی کر جاتے ہیں اور پھر صحیح ہوتے ہیں وہ لوگ زندگی میں بہت ترقی کرتے ہیں۔ اس لیے اس طرح سے گھبرانا نہیں چاہیے، معلوم نہیں کیا ہوگا، شرم آ رہی ہے بہت، لوگوں کے سامنے فضیحت ہو جائے گی، جواب اگر صحیح نہیں آیا تو ہمت کرنا چاہیے، حوصلہ اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور بہادری ڈر کے نہ ہونے کا نام نہیں، بہادر کو بھی ڈر لگتا ہے، بہادری ڈر پر غالب آنے کا نام ہے، ڈرنے کے باوجود کرنے کا کام کرنے کا نام ہے، یاد رکھیں گے اس کو۔ تو گھبرانا نہیں چاہیے، جواب دو تو کھڑے ہو کے دو جواب، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اسلام کے، اب یاد رکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کے مطابق زندگی گزاریں، ایسے آدمی سے اس کی زندگی، اس کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ خسارہ کا مطلب کیا؟ خسارہ، ارے اردو میں خسارہ کس کو بولتے ہیں؟ آپ لوگ اردو پڑھتے ہیں؟ خسارہ کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، نقصان۔ خسارہ کا مطلب کیا ہے؟ نقصان، گھاٹا جس کو آپ بولتے ہو کہ خسارے میں پڑ گیا، اس کا بزنس لاس ہو گیا، انگلش میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ تو معلوم ہے کہ زندگی میں اگر اسلام نہ ہو تو آخرت میں آدمی پروفٹ میں ہوگا کہ لاس میں؟ لاس میں ہوگا۔ اس لیے دنیا میں اسلام پر جینا ضروری ہے۔ تیسری چیز، اسلام کیوں، اسلام پر ہم کو، اسلام کو کیوں اپنانا چاہیے؟ اسلام ایک کامل دین ہے، اسلام میں زندگی گزارنے کے اعتبار سے ہر میدان کی رہنمائی موجود ہے، چاہے عقائد ہوں، اسلام میں بتایا گیا ہم کو کیا ماننا کیا نہیں ماننا، چاہے عبادات ہوں، اللہ تک کیسے پہنچا جائے، اللہ سے اپنا تعلق کیسے صحیح کیا جائے۔ آج آپ دیکھیے انگریز لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو دل کا سکون مل رہا ہے، اسلام، نماز پڑھتے ہیں اچھا لگتا ہے، حرم کی نماز دیکھتے ہیں سکون ملتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں اللہ اکبر ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں، سر زمین پہ رکھ رہے ہیں، ان کو سکون ملتا ہے کہ اسلام میں سکون ہے۔ عبادات کا طریقہ اسلام میں بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سے اسلام میں اخلاقی اصول بتایا گئے ہیں، سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ پورا کرنا، وعدہ خلافی نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، عدل و انصاف کرنا۔ اس طرح سے کتنے اخلاقی اصول ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے، انسان کو اچھا بننے کے لیے اس کے اندر کیا ہونا چاہیے، اسلام میں بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سے اسلام میں آداب سکھائے گئے ہیں،
کھانا کیسے کھانا، پیشاب پاخانہ کیسے کرنا، مسجد میں داخل ہونا، گھر میں آنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بولنا سننا، مجلس میں، سفر میں، حضر میں، زندگی گزارنے میں، جس کو ایٹیکٹ کہتے ہیں، کس کام کو کیسے کرنا. جیسے مثال کے طور پر کھانا کون سے ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ بائیں ہاتھ سے. صحیح؟ دایاں کہ بایاں؟ دایاں. سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے. تو اسلام میں ہم کو سکھایا گیا کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے یا دوسرے کے سامنے کی بوٹی چھین کے کھانا چاہیے؟ اپنے سامنے سے کھانا چاہیے. اور کھانے سے پہلے کیا بولنا چاہیے؟ ماشاءاللہ. یہ کون سکھایا ہم کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی اسلام میں کہ ایک چھوٹی سی چیز جو روزانہ ہم کرتے ہیں، دن میں کتنی مرتبہ کھاتے ہیں ہم لوگ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ بول کے کھاؤ، اور تھالی میں اگر کئی لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے سامنے سے کھاؤ. اس طرح کی اور کئی چیزیں ہیں جو ہم کو پیشاب پاخانے سے لے کے زندگی کے اور کئی معاملات میں ہم کو بتایا گیا کہ اس طریقے سے تم کو کام کرنا ہے. ہر چیز کا ایک طریقہ اور سلیقہ ہم کو سکھایا گیا ہے. اسی طرح سے اسلام میں رشتہ داری کے اعتبار سے ہم کو بتایا گیا ہے کس کا کس پہ کتنا حق ہے. ماں باپ سے بچوں نے کیسا سلوک کرنا چاہیے، بچوں سے ماں باپ نے کیسا سلوک کرنا چاہیے، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، اور بڑوں سے، استاذ کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے. جتنے رشتے ہمارے ہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی کیسا سلوک کرنا چاہیے ہم کو بتایا گیا ہے. آج آپ دیکھیے کئی قومیں ہیں انگریز جانوروں کے بارے میں بھی خیال رکھتے ہیں. ہم کو 1400 سال پہلے بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ نے چونٹیوں کے گھر کو جلا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا اور آپ نے ان کو منع کیا. کس نے کیا؟ یہ آپ نے ڈانٹا ان کو. معلوم ہے کہ چونٹیوں کو جلانا بھی اسلام میں نہیں ہے. اور اس طرح سے کئی اور حدیثیں. ایک عورت، آپ نے بتایا ایک عورت جہنم میں گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بلی کو باندھ کے رکھا، اس کو کھانا نہیں دیا اور کھلا بھی نہیں چھوڑا، تو بھوک کی وجہ سے وہ بلی مر گئی. وہ بلی مر گئی. وہ عورت اس بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی. اسلام میں ہم کو جانوروں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ جانور سے بھی کیسا سلوک کرنا چاہیے، ان کے بارے میں بھی کیا صحیح اور کیا غلط ہے. اسلام میں گھر کی زندگی ہو یا حکومت کی زندگی ہو، مال، تجارت، سب کچھ ہم کو سکھا گیا کیا حلال ہے کیا حرام ہے. خنزیر نہیں کھا سکتے ہیں، کتے کا گوشت نہیں کھا سکتے ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں کا گوشت نہیں کھا سکتے ہیں، بکری کا گوشت کھا سکتے ہیں، گائے، بیل، اونٹ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، بھیڑ کا گوشت کھا سکتے ہیں، بھیڑیا نہیں کھا سکتے. دونوں میں فرق ہے. تو ہم کو بتایا گیا کیا حلال ہے کیا حرام ہے. تو اسلام میں زندگی گزارنے کے لیے جتنی معلومات ضروری ہیں، زمین پر آدمی جی رہا ہے، کیا صحیح ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، ہم کو بتایا گیا ہے. ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ کیا صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ ہم کو بتایا گیا ہے. تو اسلام دین کامل ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا. کامل کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کامل، کامیاب نہیں، کمپلیٹ، پرفیکٹ. کامل کو کیا کہتے ہیں؟ پرفیکٹ، کامل. تو کامل مکمل، جس میں کمی نہ ہو، جس میں کوئی کمی نہ ہو. اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے. اسلام میں سب بتایا لیکن ماں باپ کے بارے میں نہیں بتایا، ایسا ہے نہیں ہے. اسلام میں سب کچھ بتایا گیا ہے لیکن تجارت کے بارے میں نہیں بتایا گیا. نہیں، آپ زندگی کے کوئی بھی معاملے کو دیکھیے، اسلام میں اس کے بارے میں رہنمائی، گائیڈنس موجود ہے. تو اسلام کی تیسری خوبی یہ ہے کہ اسلام کیا ہے؟ دین کامل ہے. چوتھی چیز
یہ سب آپ کو یاد رکھنا ہے، ٹیسٹ میں لکھنا ہے آپ کو۔ چوتھی چیز، اسلام، جب آدمی اسلام میں آتا ہے تو اسلام سے پہلے جو زندگی اس نے گزاری ہے، کوئی آدمی مثلاً کوئی کافر مشرک گھرانے میں پیدا ہوا، کوئی کرسچن پیدا ہوا، کوئی کسی اور دین میں پیدا ہوا، لیکن اس کو دین اچھا لگا، اس نے کسی کتاب میں پڑھا یا کوئی بیان سنا کسی عالم کا، اس کو اسلام پسند آیا، اسلام اس نے قبول کیا اور اسلام میں آ گیا۔ اب اسلام سے پہلی زندگی اس کی تھی، نیکیاں گناہ انسان کے ہوتے ہیں، تو اسلام سے پہلے اس نے چوری کی تھی، اسلام سے پہلے اس نے ظلم کیا تھا، اسلام سے پہلے اس نے جھوٹ بولا تھا، خیانت کی تھی، وعدہ خلافی کی تھی، بہت ساری برائیاں کی تھی۔ اسلام میں آنے کے بعد ان گناہوں کا کیا؟ اسلام میں جیسے انسان آتا ہے، چاہے وہ 50-60 سال کی زندگی اس نے گزاری ہو اور اس میں کئیوں گناہوں سے ہوئے ہوں، اسلام میں آتے ہی وہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام عمرو ابن عاص ہے۔ کیا نام ہے؟ عمرو ابن عاص۔ وہ مسلمان ہونے کے لیے آئے، ان کو اسلام کی دعوت پہنچی تو انہیں اسلام پسند آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے اور کہا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ پھیلایا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، اسلام قبول کرو۔ تو انہوں نے ہاتھ پھیلایا لیکن پھر ہاتھ کھینچ لیا۔ نبی صلی اللہ، اس کو بیعت کرنا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بیعت کرنا، ہاتھ میں ہاتھ لے کر وعدے کی طرح ہوتا تھا کہ ہاں میں اسلام قبول کر رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر صحابہ بیعت کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں جو مسلمان ہوتا تھا ویسے کرتا تھا۔ تو ہاتھ پھیلایا بیعت کرنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، لیکن پھر اچانک ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے کہا اے عم یہ کیا؟ کہا کہ میں اسلام قبول کروں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہا وہ کیا ہے؟ بتاؤ شرط کیا ہے تمہاری؟ کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے گناہ میں نے کیے ہیں سب معاف ہونا چاہیے۔ اسلام سے پہلے میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں وہ سب کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہا تم کو معلوم نہیں، اب تک تم کو معلوم نہیں، اسلام جب آدمی قبول کرتا ہے تو آلریڈی اس کے گناہ معاف ہو جاتے، اس میں شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ جب آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسلام اس سے پہلے کیے ہوئے جتنے گناہ ہیں سب کیا کر دیتا ہے؟ یہدم، ہدم کر دیتا ہے۔ جیسے دیوار ہے، دیوار گر گئی ختم، اسی طرح سے گناہ ہیں، وہ گناہ سارے کے سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ مٹ جاتے ہیں۔ اسلام لاتے ہی سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کا ریکارڈ واپس سے ری سٹارٹ ہو جاتا ہے، ری سیٹ ہو جاتا ہے۔ اب وہ ایک نئی زندگی شروع کرتا ہے، پچھلے سارے داغ دھبے برائیاں جتنے بھی غلط کام اس نے کیے ہیں ان سب سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کے مطابق کیوں جینا چاہیے؟ اسلام ہی کیوں دین؟ چوتھی بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جتنے گناہ انسان نے کیے ہیں وہ سب کے سب کیا ہو جاتے ہیں؟ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے، پانچویں چیز، کہ اسلام سے پہلے اگر آدمی نے نیکیاں کی ہوں تو اس کا کیا؟ نہیں ملتا نا؟ کفر کی حالت میں کی بھی نیکی، شرک کی حالت میں کی بھی نیکی، اس کا کیا ہوگا؟ اس بارے میں ایک حدیث ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اسلم العبد، جب ایک بندہ اسلام قبول کرتا ہے، فحسن اسلامہ، اور اسلام میں آنے کے بعد وہ اچھی زندگی گزارتا ہے۔ اسلام قبول کرتا ہے اور اسلام میں آنے کے بعد وہ اچھی زندگی گزارتا ہے، كتب اللہ له كل حسنة كان أزلفها، اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی اچھے کام اس نے کیے ہیں
اللہ تعالیٰ وہ ساری بھلائیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے واپس. وہ ابھی مسلمان نہیں تھا، وہ مشرک تھا، کافر تھا. اس نے بہت سارے اچھے کام کیے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا، کسی کے کام آیا دکھ درد میں، کسی کو پہنایا کپڑا اور کسی کا ساتھ دیا، کسی اندھے کو راستہ پار کرا دیا، کسی بوڑھے کی خدمت کر دی، جانور کو اس نے کھلایا پلایا، اس نے بچایا اس کو. جتنے بھی بھلے کام اس نے کیے ہیں، جو اچھے کام ہوتے ہیں، احسان والے کام ہوتے ہیں، اتنے ساری نیکیاں جو اسلام سے پہلے کی ہیں، وہ ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں پھر سے لکھتا ہے، جبکہ وہ پہلے مسلمان نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وہ ساری بھلائیاں اس کے نام اعمال میں لکھتا ہے. اور وہ محیت عنہ کل سیئۃ کان ازلفہا، لیکن اسلام سے پہلے جتنے گناہ اس کے تھے، اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ اس کے نام عمل سے کیا کر دیتا ہے؟ مٹا دیتا ہے. تو اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جتنے گناہ ہیں، اسلام میں آتے ہی وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مٹ جاتے ہیں. اور اسلام سے پہلے جتنے اچھے کام اس کے ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں. یہ پانچویں چیز ہے. چھٹی چیز کیا ہے؟ قیامت کے دن ایک لمبی حدیث ہے جس کو امام ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے. مسلمان کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. قیامت کے دن جب اللہ فیصلہ کرے گا تو کچھ مسلمان ایسے ہوں گے جن کے کچھ گناہ ہوں گے. چوری کی تھی اور ظلم کیا تھا، یا اور کوئی گناہ اس نے کیا تھا، روزے چھوڑ دیے تھے، یا کچھ ہو سکتا ہے. اپنے گناہوں کی وجہ سے کچھ مسلمان جہنم میں جائیں گے. جہنم میں کفار اور مشرکین بھی ہوں گے، بتوں کی عبادت کرنے والے، اسلام کو نہیں ماننے والے. وہ جب ان مسلمانوں کو جہنم میں دیکھیں گے تو ان کو تانا دیں گے، کہیں کیا فائدہ ہوا تمہارا مسلمان ہو کے؟ ہم تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہم تو شرک کرنے والے تھے، ہم جہنم میں آ گئے اپنے شرک کی وجہ سے، لیکن تم لوگ تو مسلمان تھے نا، تم اسلام پہ چلنے والے لوگ تھے، اسلام کو ماننے والے لوگ تھے، دیکھو کیا فائدہ ہوا تمہارا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ، ہمارے پاس تو اسلام نہیں تھا، ہمارے ساتھ تم بھی جہنم میں آ گئے، کیا فائدہ ہوا اسلام کا؟ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئے گی، اللہ کو غصہ آئے گا. میرے مسلمان بندوں کو تانا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال. فرشتے جائیں گے اور سارے مسلمانوں کو جہنم سے نکال دیا جائے گا، اور ان کو معاف کر کے جہنم سے نکال کے کہاں ڈالا جائے گا؟ اس وقت میں وہ جو لوگ تھے جن کے پاس اسلام نہیں تھا اور انہوں نے مذاق اڑایا تھا مسلمانوں کا کہ تم بھی تو جہنم میں آ گئے، اس وقت وہ تمنا کریں گے کاش کہ ہمارے پاس بھی اسلام ہوتا تو ہم کو بھی جہنم سے نکالا جاتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک وقت آئے گا کہ جن لوگوں نے کفر کیا، جو اسلام کو نہیں مانتے، وہ دل سے تمنا کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. جہنم میں کفار اور مشرکین تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے. کیوں؟ کیونکہ گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا. تو اسلام کی وجہ سے اگرچہ اس کے گناہ تھے، جہنم میں گیا، سزا اس کو ہوئی، لیکن ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جنت میں ڈال دیا جائے گا. لیکن جس کے پاس اسلام نہیں، کیا وہ جہنم سے نکلے گا؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس وقت وہ تمنا کرے گا کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو اسلام کی ہے، کہ اسلام کی وجہ سے ایک انسان اگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی جائے تو اسلام کی وجہ سے اس کو جہنم سے نکالا جائے گا. یہ فائدہ ہے اسلام کا کہ گناہ گار ہو کے بھی آدمی جہنم میں جا کے بھی نکلے گا اسلام کی وجہ سے.
آخری چیز، ساتویں چیز، اللہ تعالیٰ نے صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی غلبہ اسلام ہی کے لیے رکھا ہے. اسلام ہی غالب آئے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھائیں. چراغ جل رہا ہو اس کو پھونکنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور چراغ سے کمرے میں کیا ہوتا ہے؟ اجالا. اور اس کو پھونک دیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ بجھ جاتا، بند ہوتا، بجھ جاتا ہے، بجھ جاتا ہے. تو جب چراغ بجھ جاتا ہے تو کمرے میں کیا ہوتا ہے؟ چراغ کو آدمی اپنی پھونک سے بجھا سکتا کہ نہیں؟ لیکن آسمان میں جو سورج ہے کوئی آدمی اپنی پھونک سے اس کو بجھانا چاہے بجھا سکتا؟ ہاں، پھونک رہا ہے اوپر، بجھے گا وہ؟ نہیں. سورج بھی تو آگ ہے نا. جیسے چراغ کیا ہے؟ آگ ہے. سورج بھی کیا ہے؟ سٹارز کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ آگ کا ایک. تو اگر یہاں سے سورج کو پھونکے آدمی تو بجھے گا وہ؟ اللہ نے فرمایا یہ لوگ چاہتے ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اس کو مٹائیں، بجھائیں. لیکن اللہ نے فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا چاہے انکار کرنے والوں کو یہ کتنا ہی برا لگے. اسلام کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، اسلام کے دشمن، اور چاہتے ہیں کہ اسلام کو مٹائیں. اسی لیے آئے دن وہ مختلف ملکوں کے اندر کبھی مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں، ان کے لیے مشکل قانون بناتے ہیں، ان سے ان کے حقوق چھینتے ہیں، اسلام کے احکام پر، اعمال پر پابندیاں لاتے ہیں، ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ اسلام مٹ جائے. رشیا میں ایک زمانے میں ایسا تھا کہ آدمی اگر قرآن کے ساتھ پکڑا جائے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. وہاں ریلیجن الاؤڈ نہیں تھا. اگر معلوم ہو جاتا کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہاں دین کی کوئی کتاب الاؤڈ نہیں تھی. اس زمانے میں رشیا میں جو علماء تھے وہ حفظ سے لوگوں کو دین سکھاتے تھے، اور کچھ لوگ تھے جو گھر کے اندر نیچے جا کے وہاں چھپ چھپا کے دین سکھاتے تھے. پوری طاقت لگا دی حکومت نے کہ لوگوں میں سے دین کو نکال دیا جائے، اور کئیوں سال لگے اس میں. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ رشیا ٹوٹ گیا، ٹکڑے 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 ہو گیا ایک دم. وہاں کی پوری کمیونسٹ حکومت تھی. کمیونزم یہ ہے کہ وہ بولتے ہیں دین نہیں چاہیے، نو ریلیجن. کئیوں سال تک رہا ہو. لیکن پھر بعد میں جب ٹوٹا تو اس میں رہنے والے ان لوگوں کو جب آزادی ملی، اس میں سے کئیوں لوگ تھے جو سب کے سب مسلمان تھے. آج بھی کتنے سارے علاقے رشیا میں ہیں جو مسلمان ہیں، وہاں پر علم والے، حفظ والے، قرآن حافظ آپ کو ملیں گے، قرآن کے حافظ ملیں گے آپ کو. کیوں؟ حکومت نے پوری کوشش کر دی مٹانے کی، لیکن مٹا پائے؟ ساری دنیا مل کے بھی اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے، نہیں مٹا سکتے. بلکہ آج اس دور میں اسلام کے خلاف اتنا سب کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی پڑھے لکھے بہت سے لوگ، کوئی پروفیسر ہے، کوئی کچھ اور ہے، سائنٹسٹ ہے، مسلمان ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی طاقت ان پر غالب آ رہی ہے، ان کے دلوں پر اسلام غالب آ رہا ہے. اسلام کی تعلیمات جب ان کے سامنے آ رہی ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ واقعی یہی حق ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا. اسلام غالب ہوتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا. غالب اور مغلوب کا مطلب کیا؟ غالب کا مطلب کیا اور مغلوب کا مطلب کیا؟ ہاں مرزا غالب، غالب کا مطلب کیا؟
نہیں آیا تو آدمی سے کہ جواب دے رہا ہوں میں. ہاں حافظ, آفس, نافذ. غالب کا مطلب وہ غالب آ گیا, جیت گیا, اور وہ اوور پاور جس کو کہتے ہیں انگلش میں. اور مغلوب وہ جو ہار گیا. جیسے کشتی ہوتی ہے, دو لوگ لڑ رہے ہیں تو ایک دوسرے کو چت کر دے تو اوپر والا کیا ہو گیا؟ مغلوب ہے نا ہو. ہاں بولتے کچھ لوگ, چلنے دو. ہاں غالب ہے. اور جو ہار گیا نیچے تھا وہ کیا ہو گیا؟ مغلوب ہو گیا. تو اسلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا. اسلام ہمیشہ کیا رہے گا؟ غالب رہے گا, کبھی مغلوب نہیں. مسلمان لوٹے پٹے ہو سکتے ہیں, مسلمان کسی زمانے میں طاقتور ہوں گے اور مسلمان کسی زمانے میں کمزور ہوں گے, لیکن اسلام اس زمانے میں کمزور ہے, ہاں کبھی مضبوط ہو, ایسا ہے؟ اسلام ہمیشہ کیا رہے گا؟ پاورفل رہے گا, ہمیشہ قوی رہے گا, کیونکہ اسلام تعلیمات کا نام ہے. وہ کمزور اور مضبوط نہیں ہوتی, وہ ہر زمانے میں برابر رہے گا. اصول ہمیشہ ایک حال میں رہتا ہے. سچائی ہوتی, پہلے سچائی کمزور تھی اب طاقتور ہوگی, ایسا ہوتا نہیں. سچائی سچائی ہے, وہ ہمیشہ طاقتور رہتی ہے. ہاں سچائی پہ چلنے والے کبھی کمزور بھی ہو سکتے ہیں, کبھی طاقتور بھی ہو سکتے ہیں, لیکن سچائی کبھی کمزور نہیں ہوتی. اسلام سچائی ہے. ایسا ہے کہ جیسے میتھمیٹکس کا قاعدہ 2+2 کتنا ہوتا ہے؟ آج کل یہ نہیں چلتا ہے کیونکہ آج کل دوسرا قانون چل رہا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے, وہ ہمیشہ سیم رہے گا, وہ کبھی غلط نہیں ہوگا, وہ ہمیشہ صحیح رہے گا. تو چاہے غریب ہو آدمی, ایک آدمی بولے غریب آدمی بولے تو اس کا جواب غلط, مالدار بولے تو اس کا جواب صحیح, ایسا ہوتا نہیں. سچائی ہمیشہ طاقتور ہوتی ہے. تو اسلام سچائی ہے, چاہے مسلمان کمزور ہوں یا طاقتور, ان کے پاس حکومت ہو یا نہ ہو, وہ غریب ہوں یا مالدار ہوں, اسلام ہمیشہ کیا رہے گا؟ غالب رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور حق والے دین کے ساتھ. ہدایت کے ساتھ اور حق والے دین کے ساتھ, تاکہ اسے باقی سارے دینوں پر غالب کر دے. چاہے شرک کرنے والوں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند کیوں نہ ہو, وہ پسند کریں یا نہ کریں, اللہ غالب کس کو کرے گا؟ دین کو, اسلام کو. اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اگرچہ سیاسی اعتبار سے مسلمان کمزور ہیں, لیکن آج بھی پڑھا لکھا طبقہ اسلام کی حقانیت کو قبول کر کے اسلام میں آ رہا ہے. ایک بڑا طبقہ ہے پڑھے لکھوں میں جو آج مسلمان ہو رہا ہے, اور جس میں بڑا طبقہ عورتوں کا ہے. مغرب میں جرمنی ہو, فرانس ہو, اور اسی طرح سے امریکہ ہو, یا اسی طرح سے UK, انگلینڈ, ان ملکوں کے اندر اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ آج وہاں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو آئے دن مسلمان ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس ماحول سے تنگ آ چکے ہیں. بے حیائی, بے اصولی, اس سے وہ پریشان ہو گئے ہیں. ان کو دل کا سکون چاہیے اور اسلام کے سوا وہ کہیں مل نہیں رہا ہے. اسلام میں آتے ہی ان کو اچھا لگتا ہے, اسلام میں آتے ہی ان کو اچھا لگتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ ہاں اب ہمارے سارے سوالات کا جواب ہم کو مل گیا. تو چاہے مسلمان سیاسی اعتبار سے کمزور ہوں, مالی اعتبار سے کمزور ہوں, لیکن ہمارے پاس اسلام ہے. ہماری اصل طاقت اسلام ہے. ہماری اصل طاقت کیا ہے؟ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. معلوم کرنا چاہیے کہ اسلام کیا ہے اور اس کے مطابق جینے کی کوشش کرنا چاہیے. یاد رکھیں گے؟ اب میں 7 باتیں آپ کو پھر سے ریوائز کرا رہا ہوں, اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے. اور جو جو باتیں میں نے کہی ہیں اس میں سے آپ کو ٹیسٹ
آئے گا, آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا. سزا نہیں ہوگی اس میں, پٹائی نہیں ہوگی اس میں, لیکن آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس لیے تاکہ آپ اپنے آپ کو چیک کریں مجھ کو کتنا یاد رہا. ٹھیک, کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہونا چاہیے ٹیسٹ کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے, اندر سے نہیں ہونا چاہیے, باہر سے ٹھیک ہے ہونا چاہیے. ہاں ایسا ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے ہے, اس پہ نہ آپ کو سزا ہوگی نہ کوئی پرابلم ہوگا, لیکن یہ آپ کو اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے ہے, کیونکہ یہ جو درس ہے ہمارا یہ اپلوڈ بھی ہوگا, آپ واپس سے اس کو سن سکتے ہیں. ٹیچرز آپ کو بتائیں گے, واپس سے اس کو آپ سنیں گے, اور اس کے بعد آپ کا ایک چھوٹا موٹا ٹیسٹ ہوگا جو 10 منٹ میں آپ سالو کر سکتے ہیں. ٹھیک چلے گا؟ اس سے آپ مضبوط ہوتے چلے جاؤ گے علم میں, کیونکہ علم کی ایک بار سننے کے بعد کافی نہیں ہوتا ہے, ایک سے زیادہ بار سننے کے بعد انسان تیار ہوتا ہے, اور ٹیسٹ دینے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کہاں ہیں, ہم کو ٹھیک سے سمجھا یا نہیں سمجھا. تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کو کریں گے. تو میں پوائنٹس آپ کو گنا رہا ہوں, بچیاں بھی دھیان سے سنیں گے. اسلام کے بارے میں 7 باتیں میں نے آج ذکر کی ہیں, کیوں ہم کو اسلام کے مطابق جینا ہے. نمبر 1, اسلام پوری کائنات کا دین ہے. انسان چاہے نہ چاہے اللہ کے قانون میں بندھا ہوا ہے. اللہ نے جن چیزوں میں اختیار دیا ہے اس میں ہم کو پابند بننا ہے. تو اسلام ساری چیزیں اللہ کے حکم کی تابع ہیں, یہی اسلام ہے. ہم کو بھی اسلام پہ چلنا چاہیے تاکہ ہم بھی کامیاب ہوں. 2, اللہ کے نزدیک مقبول دین اسلام ہی ہے. اسلام کے علاوہ اگر کسی اور دین پر آدمی چلے جنت میں نہیں جا سکتا. تو اسلام ہی اللہ قبول کرے گا, اسلام کے سوا اور کوئی دین مقبول نہیں ہے. نمبر 3, اسلام بہت پیارا دین ہے. اسلام دین کامل ہے. ہم ادھر ادھر کیوں جائے بھائی, ساری چیزیں ہم کو اسلام میں بتا دی گئی ہیں. کیسے کھانا, کیسے پینا, کیسے سونا, کیسے جاگنا, حلال حرام, عبادت کا طریقہ, عقائد, سماج میں کیسے زندگی گزاریں, تجارت کیسے کریں, حکومت کیسے چلائیں, سب کچھ ہم کو بتایا گیا ہے کہ ہم کیسے کریں. پھر ہم کہیں اور کیوں جائیں, ہم اسلام کے مطابق جئیں. تو اسلام کیا ہے؟ دین کیا؟ دین کامل. نمبر 4, جب آدمی اسلام میں آتا ہے تو اسلام سے پہلے جو بھی گناہ تھے سب کیا ہو جاتے ہیں؟ سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں, معاف ہو جاتے ہیں. نمبر 5, اسلام سے پہلے جو بھی نیکیاں انسان نے کی ہیں وہ ساری کی ساری نیکیاں بھی کیا کر دی جاتی ہیں؟ مٹا دی جاتی. بول رہے ہیں ہاں, جیسا سوال پوچھے سر جواب دیں. ہاں, نام اعمال میں لکھی جاتی, مٹائی جاتی ہیں نہیں. نمبر 6, اگر گناہوں کی وجہ سے آدمی جہنم میں چلا بھی گیا, اگر وہ مسلمان تھا تو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکالا جائے گا. اگر اسلام نہیں تھا تو نہیں نکالا جائے گا. نمبر 7, دنیا میں غلبہ کس کے لیے ہے؟ اسلام ہی کے لیے. کون سا دین ہمیشہ غالب رہے گا؟ اگر باقی جو دین پہ لوگ چل رہے ہیں ان کو رکھا جائے سامنے اور اسلام کی تعلیمات کو رکھا جائے تو کبھی بھی اسلام کی تعلیمات کمزور ثابت نہیں ہوں گی, ہمیشہ صحیح ثابت ہوں گی. اس لیے آپ دیکھیں ڈیبیٹس وغیرہ جب ہوتے ہیں تو کوئی مسلمان عالم کھڑے ہو کے جب بات کرتا ہے اور دوسرے لوگ جو اسلام کو نہیں ماننے والے بات کرتے ہیں ان کی بات ایک دم پھیکی ثابت ہو جاتی ہے, اور اسلام کی بات کرنے والا ہمیشہ غالب آتا ہے, کیونکہ اسلام کی تعلیمات ایسی زبردست ہیں. تو اسلام غالب ہے سب کے اوپر, سارے دینوں پر اسلام ہمیشہ کیا رہے گا؟ غالب رہے گا. یہ 7 باتیں آج ہم نے سیکھی اور اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے, اپنی نوٹ بک میں اس کو لکھنا ہے. تو یہ جو آج کا جو ہمارا درس ہے یا خطاب ہے یا لیکچر ہے یہ انشاءاللہ اپلوڈ بھی ہوگا, اس کو آپ ایک بار پھر سنیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا اگلے مہینے سے پہلے. یاد رکھیں گے اس کو؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول کریں. اور جو میں نے سب سے پہلے بات کہی تھی کس بارے میں کہی تھی؟ ہاں, میں نے اپنی بات شروع کی, مسجد میں دوڑنا نہیں چاہیے لیکن چلانا چاہیے. صحیح؟ ہاں,
شور نہیں کرنا. ہاں مسجد میں شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو چیز اونچی آواز میں ہوتی جیسے اذان، خطبہ یا اس طرح کی جو بھی بات ہے اس کے لیے اجازت ہے. باقی خیال رکھیں گے اس کا سب لوگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.